مجھے ایک ریلیجس بات نہیں بتائیں، ہے رچرڈ سائنٹیفکلی. ڈاکنز گاڈ کو نہیں مانتا، نیل ڈی گراس ٹائسن گاڈ کو نہیں مانتا، اسٹیفن ہاکنگ گاڈ کو نہیں مانتا. ان لوگوں نے سائنس جو ہے آپ سے کم پڑھ رکھی تھی. کہ آپ سائنس کو اللہ کے پروف یا ڈس پروف کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں. As scientific evidence or definitive evidence, science does not have the process to prove or disprove the existence of God. Science studies and attempts to explain only the natural world, while God in most religion is supernatural. National Academy of Science. کسی بھی چیز کے ہونے کے لیے کسی کاز کا ہونا ضروری ہے، اور خدا بغیر کسی کاز کے ایگزسٹ کرتا ہے، رائٹ؟ Everything that begins to exist has a cause. ہر وہ چیز جس کا کوئی بگننگ پوائنٹ ہے اس کا کوئی کاز بھی ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ کریٹر جو ہے وہ اسلام کا اللہ ہے؟ دیکھیں اب اسلام کے اللہ کو میں نے پھر وہی بات آپ کو اس پہ ریلیجس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے. دنیا میں جو ایول پایا جاتا وہ اس لیے پایا جاتا کہ انسان اپنی فری ول کا مظاہرہ کریں. اگر اس دنیا میں برائی نہ ہوتی تو انسان کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا. اگر اچائی ہوتی تو پھر تو انسان مجبور ہوتا کہ وہ اچھا کام کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو ہمارے اس چینل پر ایتھیزم کے خلاف الحمدللہ ہم 3-4 مہینوں سے کام کر رہے ہیں. اویس اقبال آئے دن اسلام پر اعتراض کرتا لیکن ہم اسے جواب دیتے ہیں الحمدللہ. اس سلسلے میں اویس اقبال کا ایک ڈیبیٹ ہوئی ایگزسٹنس آف گاڈ ایک پاکستانی نوجوان سے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا کہ مسلم نوجوان کا کوئی مطالعہ نہیں تھا اور شاید فلسفی سے وہ بالکل ناآشنا تھا. لیکن یہ سوالات کوئی مشکل نہیں تھے، آسان تھے. لیکن بہرحال جو بھی ہو، لیکن ہم نے فرض سمجھا کہ ہم ان سوالات کا جواب دیں، کیونکہ شاید نوجوانوں کے اندر کنفیوژن پھیل سکتی ہے ان سوالاتوں کے متعلق. تو آئیے اویس اقبال کی ان سوالات کا جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ اویس اقبال کا پہلا سوال ملاحظہ کریں اور پھر ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں. کسی بھی چیز کے ہونے کے لیے کسی کاز کا ہونا ضروری ہے، اور خدا بغیر کسی کاز کے ایگزسٹ کرتا ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے. اگر ہر چیز کا کوئی کاز تو پھر گاڈ کا کاز کیوں نہیں؟ دوستو یہ کائنات جو ہے یہ قوانین کے تحت چل رہی ہے. اس میں سے ایک اہم لا آف کوزیلٹی کہ ہر چیز کا کوئی کاز ہوتا ہے، جسے ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں. اردو میں اس کو سبب مسبب کہتے ہیں اور اس کو علت اور معلول بھی کہتے ہیں. فرض کریں کہ آپ موٹا ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی کاز ہوگا کہ آپ شوگر زیادہ کھا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں اویس اقبال نے کہا کہ اگر ہر چیز کا کوئی کاز ہے تو پھر گاڈ کا کاز کیوں نہیں ہے؟ اس کو آپ مستثنا کیوں کرتے ہو؟ کس بنیاد پر آپ اس قانون سے اس کو الگ کرتے ہو؟ دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قانون یہ ہمارے پریزنٹ ورلڈ کا، یہ اس کائنات کا. اب اللہ رب العزت اسپیس اور ٹائم سے باہر، تو اس پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں ہوتی اس کو اب میں سائنٹیفکلی بھی ایکسپلین کروں گا اور لاجیکلی بھی ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ نے فزکس میں لا آف تھرمو ڈائنامکس پڑھا ہوگا. اس میں سے جو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، اس کے مطابق یہ کائنات میں جتنا بھی مادہ ہے میٹر اور زوال پذیر ہو رہا ہے،
مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کھانا پکاتے ہیں، اگر 1 دن کے لیے آپ رکھتے ہیں تو وہ خراب ہو جائے گا، 2-3 دن کے لیے رکھتے ہیں تو اس میں کیڑے پڑنا شروع ہو جائیں۔ اسی طرح ایک سیب کو لیجئے، اگر آپ ایک سیب کو کاٹتے ہیں، ایپل کو کاٹتے ہیں، تو کچھ دیر کے بعد اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے اور آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میں اسے کھاؤں۔ اس طرح یہ پورا کا پورا یونیورس اختتام کی طرف جا رہا ہے، زوال پذیر ہو رہا ہے، اور سائنس کے مطابق، سائنسدانوں کے مطابق ایک وقت ایسے آنے والا ہے جب اس کائنات کو جتنی ہیٹ کی ضرورت تھی وہ ہیٹ پرووائڈ نہیں ہوگی اور یہ کائنات زوال پذیر ہو جائے گا، جسے سائنس کی زبان میں بگ فریز کہتے ہیں۔ تو لہذا اس لا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا کوئی آغاز ہوا اس کا کوئی کاز ہوگا، لیکن وہ چیز جس کا کوئی آغاز نہ ہوا ہو، جس کی کوئی بگننگ پوائنٹ نہ ہو، جو ہمیشہ سے ہو، اس کا کاز نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہم اپنے فلسفی کے زبان میں کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کا پہلا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ پہلا سٹیٹمنٹ، ایوری تھنگ دیٹ بگینس ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز۔ ہر وہ چیز جس کا کوئی بگننگ پوائنٹ ہے اس کا کوئی کاز بھی ہوگا، لیکن وہ جس کا کوئی بگننگ پوائنٹ نہ ہو اس کا کاز نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا کہ پھر اللہ کا کوئی بگننگ پوائنٹ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، یہ کیسے ثابت کیا؟ وہ جو فرسٹ کاز اس کا کوئی بگننگ پوائنٹ نہیں ہے، یہ آپ نے کیسے ثابت کیا؟ چلو ہم اس کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ وہ فرسٹ کاز جو ہے اس کو کسی اور نے کاز کیا ہو، اس کا بھی کوئی کاز ہو، تو پھر اس کا بھی کوئی کاز ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر گاڈ کا کوئی کاز، گاڈ کا کاز سپر گاڈ ہے اور اس سپر گاڈ کا کاز سپیریئر گاڈ ہے، اور اس سپیریئر گاڈ کا کاز ایکس اور اس کا کاز وائی اور اس کا کاز زیڈ، اس کا کاز اے، اور یہ سلسلہ انفائنائٹ چلتا رہے، یہ سلسلہ کہیں پر بھی جا کے نہ روکے، تو اس کو انفینٹی ریگریس کہتے ہیں، جو کہ باطل، کیونکہ اگر یہ سلسلہ لامتناہی سلسلہ تک چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں، تو پھر میں اور آپ موجود نہیں ہو سکتے۔ وہ کیسے؟ اس کو ایک سمپل سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کسی لڑکی کو پرپوز کرتے ہیں کہ میرے ساتھ شادی کریں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے ماں سے پوچھوں گی۔ اب اس کی ماں اپنے ماں سے پوچھے اور وہ باپ سے پوچھے اور یہ سلسلہ چلتا رہے، اس کی ماں اس سے، اس کے اس کے اس سے اس سے، اور یہ سلسلہ کہیں رکے نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے، تو آپ کو ہاں یا نہ میں جواب نہیں ملے گا۔ آپ کو ہاں یا نہ میں جواب ملنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سلسلہ کہیں بھی رکے، کہ اس نے اپنے ہاتھ سے پوچھا، ماں نے اپنے شوہر سے پوچھا، اس طرح 15-20 آدمیوں سے پوچھا، اور پھر کسی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی یہ بڑا شریف انسان ہے، تو آپ کو یا ہاں میں جواب مل جائے گا یا نہ میں۔ تو سلسلہ رکا تو ہاں اور نہ میں جواب مل گیا، سلسلہ نہیں رکا تو ہاں اور نہ میں جواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر یہ سلسلہ لامتناہی انفائنائٹ چلتا رہے تو آپ اور ہم ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ کہیں پر یہ سلسلہ رکے گا اور وہی فرسٹ کاز، وہی پرائم کاز، اور وہ ایٹرنل ہوگا، وہ اس کا کوئی کاز نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ سے ہوگا۔ تو لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو فرسٹ کاز ہے اس کا کوئی کاز نہیں ہو سکتا، وہ ایٹرنل ہوگا۔ بہرحال امید ہے کہ آپ یہ جواب سمجھے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اویس اقبال کے ایک نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ جی ہاں دوستو، اویس اقبال یہ مان چکے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی کاز ضرور، کوئی کریٹر ضرور، لیکن وہ اس کاز کو، اس پرائم کاز کو
मजहबी खुदा मानने के लिए तैयार नहीं। वो सवाल करते हैं कि ये क्या ज़रूरी है कि वो वही मजहबी खुदा हो। दोस्तों आज हम इसी को प्रूफ करते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूं कि सूरज का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो कहां से एनर्जी लेता है? तो इसका जवाब ये है कि खुद ही सूरज ही है। सूरज खुद ही सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब सूरज को बने कितने साल हो गए? तकरीबन 8 बिलियन साल हुए साइंस के मुताबिक। क्या सूरज के अंदर ये सलाहियत है कि वो ये कह सके कि भाई 4 बिलियन साल में एनर्जी दूंगा और 4 बिलियन साल नहीं? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सूरज कोई कॉन्शियस बीइंग नहीं है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। इसी तरह जब आपने ये मान लिया कि इस कायनात का कोई प्राइम कॉज है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि उस प्राइम कॉज के अंदर कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है, क्योंकि अगर उसने इस कायनात को क्रिएट किया है, तख्लीक किया है, तो उसके अंदर कुदरत है, तभी तो उसने इस कायनात को क्रिएट किया है। अब जब वो कायनात को क्रिएट कर रहा था तो उसके सामने 2 ऑप्शन थे। मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है, मैं चाहूं तो इसको बंद करूं, चाहूं तो इसको ना बंद करूं। तो मैंने इस लैपटॉप को बंद नहीं किया। ये मैंने क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इरादा है, और चूंकि मेरे अंदर इरादा है तो मेरे अंदर शऊर भी है। इसी तरह उस प्राइम कॉज ने इस कायनात के बनाने का इरादा किया, तो चूंकि उसने कायनात को बनाने का इरादा किया तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं मानेंगे तो फिर आप भी इटरनल, मैं भी इटरनल, जिस तरह वो फर्स्ट कॉज इटरनल। क्योंकि जिस वक्त से वो कॉज है उस वक्त से कायनात भी होगा। जिस तरह जिस वक्त से सूरज है उसी वक्त से सूरज की एनर्जी भी है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ये बात साबित हो गया कि उस प्राइम कॉज के अंदर कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है। और चूंकि उसने इस कायनात को क्रिएट किया तो वो आपकी और हमारी जिंदगी में इंटरफेरेंस भी कर सकता है। और वो फर्स्ट कॉज, वो कादिर मुतलक भी होगा, वो सुप्रीम बीइंग होगा, और इस तरह उसकी कोई शेप, कोई शक्ल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर उसकी कोई शेप हो, कोई शक्ल हो, तो वो दिखेगी भी। अगर वो दिखेगी तो वो किसी न किसी डायरेक्शन में होगी, और किसी न किसी डायरेक्शन का मतलब यह है कि वो किसी न किसी स्पेस और टाइम में है। तो वो जो किसी स्पेस और टाइम में हो वो तो इटरनल हो ही नहीं सकता, हमेशा से नहीं हो सकता। तो अब अगर ये बुनियादी बातें जो मुल्हिद भी मजबूरन उसको मानना पड़ेगा, अगर यही बातें किसी मजहब ने सिखलाए हो तो फिर मुल्हिदीन को क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल यही डिस्क्रिप्शन अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, वो एक है। अल्लाहु समद, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। लम यलिद वलम यूलद, वो आप और हम जैसे नहीं है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन करते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई नहीं है। तो अब अगर ये बुनियादी डिस्क्रिप्शन, ये बुनियादी तारुफ किसी मजहब ने किया हो तो मुल्हिदीन को क्या प्रॉब्लम? तो लिहाजा हमें यह मानना पड़ेगा कि वो एक कॉन्शियस बीइंग है और वो हमारी जिंदगी में इंटरफेरेंस कर सकता है। तो ये मजहबी खुदा का एक बुनियादी सा तारुफ। बहरहाल दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अवैस इकबाल की एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप उसका सवाल तसल्ली से सुने, गौर से सुने, और फिर उसका जवाब भी।
مجھے یہ بتائیں کہ میں نے مان لیا فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ جو کائنات کے اندر سیمیٹری ہے وہ ایک کریٹر کی دین ہے، اس کے اندر جتنے بھی سونامی ہیں، زلزلے ہیں، جتنی بھی نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، ان سب کو میں سائڈ پر کر دیتا ہوں، میں اس کو گن ہی نہیں رہا اس وقت۔ جی ہاں دوستو، پرابلم آف ایول جو ملحدین کا بہت ہی مشہور دلیل ہے۔ حالانکہ ملحدین ایول کو آبجیکٹیو نہیں مانتے بلکہ سبجیکٹیو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ کائنات کسی انٹیلیجنٹ بینگ نے بنایا ہوتا تو اس کے اندر پرفیکشن ہونی چاہیے تھی، یہ پرفیکٹ ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر ڈسٹریکشن کیوں ہوتا ہے، سونامی کیوں آتی ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں، تباہی کیوں ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو کسی انٹیلیجنٹ بینگ نے نہیں بنایا۔ یہ ہے ان ملحدین کا سوال۔ دوستو اب اس کا جواب بھی سنیں۔ جس جگہ بھی کہیں پر بھی ڈسٹرکشن ہوتی ہے اس سے یہ کہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈسٹرکشن کے پرپس سے ہو، بلکہ ڈسٹرکشن کنسٹرکشن کے پرپس سے بھی ہو سکتا ہے۔ خود ملحدین ایتھیسٹ جو تھیوری آف ایوولوشن پر بلیو کرتے ہیں، اسی تھیوری کو لیجیے، جب یہ ہماری زمین، یہ 7 کانٹیننٹ، یہ 7 براعظم آپس میں جڑے ہوئے تھے جس کو پینجیا کہتے ہیں، اور زلزلوں کے باعث یہ 7 کانٹیننٹ آپس میں دور ہو گئے، اس کی وجہ سے کتنی لائف فارم اس زمین پر پاسبل ہو پائی، کتنی نیو سپیشیز کو اس زندگی میں پروان چڑھنے کا موقع ملا دنیا میں۔ تو آپ کا اصول کہ ڈسٹرکشن کے پرپس سے ہوتا ہے غلط ثابت ہوا، کیونکہ ڈسٹرکشن ہوا لیکن کیا ہوا کہ کنسٹرکشن ہوا، ڈسٹرکشن کے ساتھ کنسٹرکشن ہوا۔ بلکہ ایک سمپل سا مثال لے لیجئے، آپ جب اپنا گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کے لیے آپ ڈسٹرکشن کرتے ہیں، آپ پیڑ توڑتے ہیں، پتھروں کو تراشتے ہیں، اس طرح مختلف ڈسٹرکشن کر کر کے آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں، ایک گھر بناتے ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں ڈسٹرکشن ہے، اس دنیا میں ایول پایا جاتا ہے، اس لیے گاڈ نہیں ہے۔ ایک اعتراض کو اور لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہو مسلمان کہ اللہ رب العزت وہ محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، اور دوسری طرف وہ القادر بھی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر اس کے باوجود اس دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ 40,000 کے قریب فلسطینی شہید ہوتے ہیں، تو اگر وہ اللہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو وہ محبت کرنے والا نہیں ہے، یا پھر اس کے پاس معاذ اللہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے۔ دونوں میں سے ایک تو ماننا پڑے گا۔ لیکن یہ ملحدین اللہ رب العزت کی ایک تیسری صفت بھول جاتے ہیں، جو ہے الحکیم، حکمت والا، کہ اس دنیا میں جو ایول پایا جاتا ہے، جو برائی پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی کوئی حکمت ہے۔ اب یہ ملحدین کہتے ہیں کہ کیا حکمت ہے؟ وہ حکمت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بھائی ہر حکمت کا آپ کو کیسے پتہ ہو؟ کیونکہ ہماری تو علم لمٹ ہے، اللہ رب العزت کی علم نالج تو ان لمٹ ہے، تو ہم اس کے ان لمیٹڈ نالج کو لمیٹڈ نالج میں کیسے سمو سکتے ہیں؟ تو لہذا یہ کہنا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، وہ حکمت کا ہمیں علم ہونا چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اس دنیا میں جو ایول پایا جاتا وہ اس لیے پایا جاتا کہ انسان اپنی فری ول کا مظاہرہ کرے۔ اگر اس دنیا میں برائی نہ ہوتی تو انسان کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا۔
اگر اچائی ہوتی تو پھر تو انسان مجبور ہوتا کہ وہ اچھا کام کرے، لیکن چونکہ اس دنیا میں ایول اور ہرچو گڈ دونوں موجود ہیں، تو اس لیے انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اچھائی کرے یا برائی کرے۔ دوسری بات، اللہ العادل ہے، عادل کرنے والا ہے۔ اگر اس دنیا میں ایول نہیں پایا جائے گا تو پھر عادل کیسے ہوگا؟ تو عدل کے لیے ضروری ہے کہ ایول پایا جائے۔ تو لہذا پرابلم آف ایول اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر نہیں ہے۔ بہرحال دوستو، اویس اقبال کے ایک نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں اور اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ ڈسٹینس ہے اور جی تو مجھے یہ بتائیں کہ اس اب آپ نے زمین کے اوپر اشرف المخلوقات اتارا، اس تک اپنی کتاب پہنچائی، آپ نے ٹخنوں سے اونچے شلوار کرنے کا حکم دیا، آپ نے مسواک کرنے کا حکم دیا، آپ نے لڑکیوں کو دیکھ کر نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا، سارے ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر یہ سب کچھ زمین پر اپنے خلیفہ کی دل لگی کے لیے سب کچھ کرنا تھا، تو اتنا بڑا ایکسپینس آف اسپیس، مثلا میں کارل سیگن کو کوٹ کرتا ہوتا ہوں کہ جب ہمیں پہلی دفعہ اس کائنات کی وسعت کا پتہ چلا تو ہم نے کہا او گاڈ واٹ این آفل ویسٹ آف اسپیس، ٹھیک ہے؟ تو زمین کے علاوہ جو اتنی بڑی کائنات ہے اس کی تخلیق کا آپ کے نزدیک، رب باری تعالیٰ کے نزدیک کیا مقصد ہو سکتا ہے مونس بھائی؟ واہ، اتنے بڑے یونیورس میں اتنے چھوٹے سے دنیا کا کیا قدر، اس کی کیا ویلیو ہے؟ اتنی بڑی یونیورس بنانے کا کیا مطلب تھا؟ کیوں بنایا اتنا بڑا یونیورس؟ بجائے اس کے کہ آپ اتنے بڑے یونیورس کو دیکھیں اور آپ عش کر اٹھیں کہ وہ رب کائنات جس نے اتنی بڑی یونیورس کو بنایا وہ کتنا بڑا عظیم ہوگا۔ آپ نیگیٹو سائنس پہ جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا جواب بھی سنیں۔ ایک ہے سائنس میں بڑا ہونا، ایک ہے مقام اور مرتبے میں بڑا ہونا۔ یہ کائنات بہت بڑا ہے، انسان اس کائنات کے مقابلے میں، دنیا اس کائنات کے مقابلے میں ذرے برابر بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دیا، مرتبہ دیا، عزت دیا، ویلیو دیا۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں ویلیو کیوں دیا؟ اگر ایک غلام کو اپنا آقا ویلیو دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، تو کیا وہ غلام اس آقا سے پوچھ سکتا ہے بھائی کیوں دے رہے ہو مجھے عزت؟ بھائی اللہ نے ہمیں عزت دی۔ تو یہ سوال کرنا کہ اتنے بڑے یونیورس میں انسان کا کیا مقام؟ تو سائنس میں بڑا ہونا الگ بات ہے، مرتبے اور مقام میں بڑا ہونا الگ بات ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ آج بھی اس دنیا کے اندر آپ دیکھ لو، جن کے پاس دولت زیادہ ہے، جو بادشاہ ہیں، ان کے کتنے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اس گھر میں سے یہ 5-6 کمرے گرا دو، وہ کہے گا نہیں بھائی یہ ڈیزائن ہی ایسا ہوا ہے کہ اس کا جو حسن ہے وہ اس بات پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ پورا کا پورا محل اسی طرح صحیح سلامت رہے۔ اگر وہ آپ گرائیں گے کہ تو وہ ہمارا بھی گرے گا، یہ سپورٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کو۔ اس طرح یہ کائنات جو آپ کہہ رہے ہو کہ اگر دوسری گلیکسی نہ ہوتی، جوپیٹر نہ ہوتا تو ہماری زمین پہ کیا اثر پڑتا؟ دن رات سائنس پڑھتا، لیکن اس کے باوجود اس کی جوپیٹر کی اہمیت کا علم نہیں ہے اس کے پاس۔ اگر جوپیٹر نہ ہوتا ویسے اقبال صاحب تو آپ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جوپیٹر ہی ہے جنہوں نے کومنٹ ایسٹرائڈ میٹرائڈز سے اس دنیا کو پروٹیکشن دی ہے، حفاظت دی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جوپیٹر ہمارے پلینٹس میں سے سب سے بڑا پلینٹ ہے، اور جو چیز جتنا بڑا وزنی ہو اس کا گریویٹیشنل پول بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آج ہم جوپیٹر کو الگ کر دیں تو زمین پر زندگی پاسبل نہیں ہو سکتی۔ تو ثابت ہوا کہ جوپیٹر کی بھی اہمیت ہے زمین کی حفاظت کے لیے۔
اسی طرح ہمارے قریب کی جو گلیکسی ہے، سائنسدانوں کے مطابق یہ جتنی بھی گلیکسی ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے گریویٹیشنل پول کی وجہ سے. تو اگر ہم ایک بھی گلیکسی کو بیچ میں سے نکال دیں تو دوسری گلیکسی پر اثر ہوگا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود سارا دن رات سائنس سائنس سائنس، لیکن سائنس کا کک نہیں پتا تمہیں. تو لہذا سائنس کا بڑا ہونا الگ بات ہے، مرتبے کا بڑا ہونا الگ بات. دوستو یہ جواب الحمدللہ اختتام پذیر ہوا. اب ہم اویس اقبال کے لاسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو کافی طویل ہو چکی ہے، اور اگر اب تک آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے ہیں تو یقیناً آپ بہت ہی خوش قسمت انسان، علم کا ذوق اور شوق آپ کے دل میں. تو چلو اویس اقبال کے ایک نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. اچھا چلیں، مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں. رچرڈ ڈاکنز گاڈ کو نہیں مانتا، نیل ڈی گراس ٹائسن گاڈ کو نہیں مانتا، اسٹیفن ہاکنگ گاڈ کو نہیں مانتا. ان لوگوں نے سائنس جو ہے آپ سے کم پڑھ رکھی تھی. دوستو یہاں سے اویس اقبال کی ذہنی پستی اور غلامی کا ثبوت ملتا. اویس اقبال نے کچھ سائنسدانوں کا نام لیا کہ وہ ہم سے زیادہ سائنس جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کا منکر ہیں. تو ہم کیوں معاذ اللہ خدا کو مانے؟ بات یہ ہے دوستو کہ جب انسان مغلوب ہوتا ہے اور وہ مرغوب ہوتا ہے دوسروں سے، تو اس قسم کا رویہ جنم لیتا. بھائی سائنس کو ہم نے خدا کی وجود کے لیے کبھی سٹینڈرڈ مانا ہی نہیں. سائنس کہے گا کہ خدا ہے تو ہم مانیں گے، سائنس کہے گا کہ نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ کبھی سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں. کیا دنیا میں ہزاروں سائنٹسٹ وہ خدا پر بلیف کرنے والے نہیں ہیں؟ یہ میں دلیل الزامی کے طور پر کہہ رہا ہوں اویس اقبال سے. بالکل وہ خدا کو مانتے ہیں، اور سائنس کے ذریعے خدا کو پروف یا ڈسپروف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سائنس مشاہدے کا نام ہے اور خدا کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو فرسٹ کاز جسے ہم اللہ کہتے ہیں وہ اس ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ ہے، اس ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے. اور جو چیز ٹائم اور اسپیس سے باہر ہو اس کا مشاہدہ کیسے ہوگا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ کا صرف یہ کہنا کہ بھائی میں وہ علم مانوں گا جو صرف حواس خمسہ کے ذریعے ہمیں حاصل ہو، 5 سینسز کے ذریعے حاصل ہو. سائنس تو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کا نام ہے. جو چیز آبزرو نہیں کی جا سکتی سائنس اس کو نہیں مانتی. اور سائنس خود کہتی ہے، میں آپ کے سامنے نیشنل اکیڈمی آف سائنس کا اقتباس دکھا رہا ہوں، جس میں وہ خود سائنسدانوں کا ایک متفقہ موقف آ چکا ہے کہ آپ سائنس کو اللہ کے پروف یا ڈس پروف کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. آپ یہ سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں. As scientific evidence or definitive evidence, science does not have the process to prove or disprove the existence of God. Science studies and attempts to explain only the natural world, while God in most religion is supernatural. National Academy of Science. تو لہذا سائنس کے ذریعے تو آپ خدا کو پروف یا ڈسپروف نہیں کر سکتے. سائنسدانوں کا متفقہ موقف آ چکا ہے. تو اویس اقبال کس دلیل کے انتظار میں ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل آیا تو ہم کبھی اس پر غور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک تو سٹینڈرڈ سائنس ہے، اور سائنس سے تو آپ نہ پروف کر سکتے ہیں اور نہ ڈسپروف کر سکتے ہیں. اور ہاں اویس اقبال بارہا اپنے ویڈیو میں ایولوشن کو خدا کے ڈسپروف ہونے کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ سائنس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سائنٹزم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حالانکہ ایولوشن کو خدا کے ڈسپروف ہونے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایولوشن کو مانتے ہیں اور بائی گائیڈنس مانتے ہیں کہ وہ خدا ہی کے گائیڈنس سے اس دنیا میں ایولوشن ہوا.
تو ایوولوشن کو خدا کے ڈسپروف ہونے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ویس اقبال صاحب، آپ مذہب کی دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے کہ آپ نے سائنس کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے پر جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق تک پہنچنے کی اور حق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بہت شکریہ دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا۔ دوستو ہماری ویڈیو بہت سارے لوگوں تک نہیں پہنچتی، تو شاید اس کا بہت بڑی وجہ سبسکرائبر کی کمی بھی ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک شاندار ویڈیو میں۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کی کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ شکریہ دوستو۔